نہ تو ایسے جلسے اس موقع پر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اور بالخصوص شادیوں کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ایسے حسین جلسے کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ جس جلسے میں بیٹھے ہیں کوئی چھوٹا جلسہ نہیں ہے، بڑے ادب و احترام کی بات ہے، تو اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو سنبھال کر اور اپنے جسم کو سنبھال کر اس مبارک محفل میں بیٹھے۔ یہ رسول پاک کی محفل ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مقرب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود قصیدہ غوثیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ محفل سرکار غوث اعظم سے بھی اس کی نسبت ہے، جتنے اولیاء کرام ہیں اس سے اس محفل کی نسبت ہے۔ اور سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں پوری کائنات کو، دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ محبت ہے، سرکار بغداد، سرکار غوث اعظم بغداد معلیٰ سے ہمارے اس جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جسموں کی حرکات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ خالی نہ بیٹھیں، بلکہ آپ اپنی دعائیں، تمنائیں، آرزویں، مصیبتیں، پریشانی، کسی بھی طریقے کی پریشانی ہو، تمام چیزیں دل میں لے کر بیٹھیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اللہ والوں کے ذکر کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو آپ کا اس جلسے میں آنا کامیاب ہوگا۔ تو حضرات محترم، آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ضرور بیٹھیں۔ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے برداشت کیجئے گا۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے، الہی زندگی دی ہے جسے تو اسے جینا دے دے۔ بے شک الہی زندگی دی ہے جسے تو اسے جینا دے دے۔ حضرات محترم، زندگی سب کو ملتی ہے لیکن جینا ہر کسی کو نہیں آتا۔ ایک زندگی اسے ہے جو کافر ہے، ایک زندگی اسے ملی ہے جو اپنی عیش و عشرت میں گزار رہا ہے، ایک زندگی اسے ملی ہے جو اس محفل میں نہیں آیا ہے، اپنے گھر پر بیٹھ کر آرام سے وہ سویا رہا ہے یا لیٹا ہے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، ایک شخص وہ ہے جو اسی وقت کہاں گھوم رہا ہے۔ لیکن زندگی سب کو ملتی ہے لیکن جینے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جینے کا انداز نہیں ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، الہی زندگی دی ہے جسے تو اسے جینا دے دے، ہم کو مرنے کے لیے شہر مدینہ دے دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آمین۔ ہم کو مرنے کے لیے شہر مدینہ دے دے، یہ دعا ہے۔ اور مدینے کی خاک میں مل کر میں ہو جاؤں گا پاک، مدینے کی خاک میں مل کر میں ہو جاؤں گا پاک، مجھ ناپاک کو پاکی کا قرینہ دے دے، اور دنیا کی ہر ایک نعمت عظمیٰ کا نچوڑ۔ یعنی شاعر کہتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں آپ اکٹھا کر لیں، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو نچوڑ لیں، جو حاصل ہوگا دنیا کی ہر ایک نعمت عظمیٰ کا نچوڑ ان کے قدموں سے جو ٹپکے وہ پسینہ دے دے۔ حضرات محترم، میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حضرات، اس جلسے کا تعلق نکاح خوانی سے بھی ہے اور اس کا ٹائٹل اصلاح معاشرہ سے بھی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو حق پہنچانے کی کوشش کروں گا، آپ جو ہیں بس اطمینان کے ساتھ سنیں، خلوص دل کے ساتھ سنیں، بڑے اہتمام اور ادب کے ساتھ سنیے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نزدیک کامیاب اور کامران وہی لوگ ہوں گے
جو دین اسلام کے ماننے والے ہوں گے، جو دین اسلام کے چاہنے والے ہوں گے، جو دین اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، کامیاب اور کامران وہی لوگ ہیں۔ دین اسلام کے سوا جتنے باطل ہیں، جتنے ادیان ہیں سب باطل ہیں، جتنے مذہب ہیں سب باطل ہیں، صرف اگر سچا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا۔ حضرات محترم، ہم جب انسان بنے، انسان تو دنیا میں بہت ہے، کافر بھی انسان ہے، وہابی دیوبندی بھی انسان ہے، اور کتنے گستاخ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، انسان بنایا ہے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اسلام کی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، جب ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکے۔ اگر انسان چاہے میں دنیا میں آ گیا ہوں، میں پیدا ہو گیا ہوں، میں جس طرح چاہوں اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے اسلام کو اپنا لیا ہے۔ اپنی زندگی اسلام کے اکارڈنگ گزارنی ہوگی، شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اپنی زندگی کو آپ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں گزارنا ہوگا۔ حضرات محترم، اسلام نے، قرآن و حدیث نے آپ کو یہ بالکل جو آزادی نہیں دی ہے، آپ جیسا چاہیں زندگی گزاریں، آپ جیسے چاہیں دن گزاریں، جیسی چاہیں رات گزاریں، نہیں، بلکہ آپ کو اپنا دن اور رات اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و حدیث کے مطابق گزارنا۔ کیوں؟ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، برکت اسلام، مذہب اسلام۔ حضرات محترم، تو یہ ہمیں آزادی نہیں ملی، اور کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ چاہو کہ میں اپنی زندگی اس انداز میں گزاروں کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں، صرف اپنی وقت جو ہے دن میں جو ہے دکان میں گزار دوں، پورا دن بازار میں گزار دوں، کاروبار میں گزار دوں، دنیا کی روش میں لگے رہو، دنیا کو بنانے لگے رہو، بلڈنگ بنانے میں لگے رہو، کار کی خریداری میں لگے رہو، تو آپ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہو کہ میں اپنی زندگی جھوٹ بول کر گزار نہیں سکتے، اگر آپ چاہے شراب نوشی میں اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، اگر آپ چاہو کہ میں جس طریقے سے چاہوں زندگی گزار نہیں سکتے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو سچ بولنا ہوگا، آپ کو نمازیں پڑھنی ہوگی، آپ کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہوگی، آپ کو بڑا کا احترام کرنا ہوگا، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہوگی، آپ کو اپنا کاروبار جائز طریقے سے کرنا ہوگا۔ یہ اسلام تم کو پیغام دیتا ہے، یہ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے، اے لوگوں اپنی زندگی گزارنا، لیکن عام فہم زندگی نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے سچے غلام بن کر آپ زندگی گزارنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہی ہے ہمارا حال۔ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، مسجدیں خالی ہیں، رونا آتا ہے جب ہم نمازوں میں مسجدوں کی حالت دیکھتے ہیں۔ امام صاحب سے پوچھیں، آپ فجر میں آپ دیکھیں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ظہر میں دیکھیں ہمارے دوست دکانوں میں، بازاروں میں، کاروبار میں نظر آتے ہیں، عصر میں دیکھیں الگ نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہمارا حال بہت برا ہے، آج ہمارا طرز زندگی آج بدل چکا ہے۔ حضرات محترم، اگر یہی حال رہا، اگر ہم جھوٹ بولتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، والدین کی نافرمانی کرتے رہے، بڑوں کی بے ادبی کرتے رہے، چھوٹوں پر ظلم کرتے رہے، اور حضرات محترم اور اپنا کاروبار ناجائز طریقے پر کرتے رہے، تو حضرات محترم یہ غیر قومیں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گی، تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیں گی۔ آج دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، جب جو چاہتا ہے ہمیں پیٹ دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمیں قتل کر دیتا ہے، جب جو چاہتا ہے جس چوراہے پر، ٹرین میں، بس میں، مکان میں ہمارے آگ لگا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے مسلمانوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان کو جو سچا اور پکا مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنی تھی، آج ہم نے اس کو طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ غیر قومیں، ان کی ضرورت تھی کہ ہمارے آگے نگاہ کو اٹھا سکیں، یہ
مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان کو جا رہے ہیں، حضرات محترم پیٹا جا رہا ہے، مسلمان ڈر رہا ہے، مسلمان کے دل میں خوف آ رہا ہے۔ بتائیے مسلمانوں یہ ایسا حالات ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ میں افہام و تفہیم کے درمیان تقریر کرتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے، خالی میں بول کے چلا جاؤں یہ ضروری نہیں۔ بتائیے آج ہمارا حال ایسا ہے نہیں ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی ہسٹری کی طرف چلیں، میں آپ کے دل میں اور آپ کے بازوؤں میں جو طاقت و قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں ان کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں آپ کے سامنے تاریخ کی کچھ جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو ضرور آپ کے قلب کے اندر جو ہے ضرور تغیر تبدل آئے گا۔ حضرات محترم اگر آج ہمارا حال کیا ہے، اگر آج ہم پڑھتے ہیں تو دنیا کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اگر آج ہم دیکھتے ہیں موبائل میں ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اگر آج سنتے ہیں تو گانوں کو سنتے ہیں۔ آج مسلمان کا بچہ اپنی زبان پر گانے گا رہا ہے، آج مسلمان کا بچہ اس کے بال دیکھیے خلاف شریعت کٹے ہوئے ہیں، اس کا لباس دیکھیے غیروں کی طرح ہے، چہرہ دیکھیے غیروں کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے پوری زندگی کا عمل دیکھیے غیروں کی طرح ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کا عمل خود مسلمان غیروں کی طرح گزار رہا ہے تو غیر ضرور تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، غیر ضرور تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ حضرات محترم آؤ میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں، تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرات محترم یہ وہ جذبہ ایمانی تھا، یہ وہ ایمان کی طاقت و قوت تھی جب ہمارے دل میں روشن ہو جاتی ہے، جب یہ ایمان کی طاقت اور اللہ کا خوف اس دل کے اندر آ جاتا ہے تو یہ دل دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اس دل کے اندر اللہ کا خوف لانا ہوگا، رسول پاک کی سچی محبت کو گامزن کرنا ہوگا۔ جب یہ دل اللہ کے خوف اور رسول اللہ کی محبت سے بھرپور ہو جائے گا تو آپ دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈر سکتے، بلکہ جب آپ کسی کے مقابل آئیں گے تو آپ کا وہ چہرہ دیکھ کر ہی ڈر کر چلا جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ہماری تاریخ دیکھیں، ہماری تاریخ رقم ہوتی ہے۔ آؤ چلتے ہیں جنگ بدر میں لے چلوں۔ جنگ بدر میں کیا تھے؟ مقابلہ 1000 سے ہے لیکن مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ غزوہ بدر میں چلیے حضرات محترم مسلمانوں کی تعداد 700 ہے، مقابل میں 1000 ہے۔ اور غزوہ میں چلیے مسلمانوں کی تعداد جو 3000 ہے لیکن مخالفین مشرکین عیسائیوں کی تعداد 10,000 ہے۔ اور غزوہ موتا کے اندر چلیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں غزوہ موتا کے اندر کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے۔ کتنی ہزار؟ 3000۔ کتنے مسلمان؟ 3000 ہے مسلمان، لیکن مسلمانوں کے مخالف جو ہیں، جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ۔ اور مسلمان کتنے؟ 3000۔ اب سوچیں، عقل سے سوچیں، 3000 ادھر ہے، 2 لاکھ ادھر ہے، لیکن لڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم مختصر انداز میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، 3000 ہے لیکن ان کے دل میں کون سی ایسی طاقت ہے جو لڑنے کے لیے آ گئے ہیں؟ کون سا ایسا جذبہ ہے جو مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ کون سی ایسی محبت ہے جو 2 لاکھ لوگوں سے لڑنے کے لیے یہ 3000 آ گئے ہیں؟ حضرات محترم کاؤنٹنگ کریں، اگر میتھمیٹک کی جائیں تو ایک کے مقابلے میں 66 آتے ہیں، ایک مسلمان کے مقابلے میں 66 لوگ آ رہے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں یہ کافر ہیں، 2 لاکھ مسلمان ہیں، 3000 ایک کے مقابلے میں 66 ہیں۔ لڑنے کا جذبہ دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے، طاقت و قوت دیکھیے، لیکن ایسی کون سی طاقت ہے جو ان کو میدان میں جنگ میں اتار آئی ہے؟ ایسا کون سا جذبہ ہے جو یہاں تک لے آئی ہے؟ حضرات محترم صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ السلام نے سپہ سالار بنایا تھا، 3-4 صحابہ کرام تھے، آقا نے فرمایا تھا کہ تم اس کی سپہ سالاری کرو گے پھر آپ شہید ہو جاؤ گے، دوسرے کریں گے۔ مختصر یہ ہے ایک پر صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، لڑتے رہے۔ حضرات محترم 7 دن تک یہ جنگ ہوتی رہی، 7 دن تک لڑ رہے ہیں مسلمان، لیکن مسلمان کتنے شہید ہوتے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے 13 یا 15 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا
ہے میرے آقا نے جن کو سپہ سالاری کا علم جن کو عطا فرمایا تھا وہ لوگ بھی شہید ہو گئے ہیں، بازو کٹ گئے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے گئے ہیں۔ اب آخر میں آقا علیہ السلام نے جن کو سپہ سالار بنایا تھا وہ سب شہید ہو گئے۔ ایک حضرت ثابت ابن حضرت ثاقب انصاری رضی اللہ تعالی صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جن کو سپہ سالاری عطا فرمائی تھی وہ تمام لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ اے لوگوں، اے مجاہدوں، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو۔ تو حضرات محترم حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا لیا گیا۔ اب خالد بن ولید جب مار کے جنگ میں آتے ہیں، لڑتے ہیں، حکمت عملی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ کون ہے خالد بن ولید؟ یہ خالد بن ولید وہ ہیں جن کو رسول پاک نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اللہ کی تلوار فرمایا تھا۔ یہ خالد بن ولید آ جاتے ہیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، 7 دن تک مقابلہ ہوتا ہے، 3000 ہیں مسلمان اور مقابلے میں کتنے ہیں؟ 2 لاکھ ہے۔ حضرات محترم 7 دن تک لڑتے ہیں، آخر کیا ہوتا ہے کیا کرتے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لڑتے ہیں کتنی؟ 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جذبہ ایمانی ختم نہ ہوتا ہے، جذبہ ایمانی اب بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آخرکار یہ جنگ جیت جاتے ہیں، فتح ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 2 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی، لیکن فتح اور نصرت مسلمانوں کی ملی ہے۔ لیکن یہ ملی کیسے؟ کیوں ملی ہے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، رسول پاک کی محبت تھی، اسلام کی محبت ان کے دل میں گامزن تھی۔ حضرات محترم یہی جذبہ اگر ہمارے دل میں اب بھی آ جائے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں اب بھی صحیح طریقے سے آ جائے، رسول پاک کی سچی محبت اس دل کے اندر آ جائے، تو آج ہم بھی ان غیروں کے مقابلے میں آ سکتے ہیں اور یہ غیر قومیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم ضروری ہے ہمیں سچا مسلمان بننا، ضروری ہے کامل ایمان والا بننا، ضروری ہے ہمیں جو ہے پختہ ایمان والا بننا۔ حضرات محترم آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، کیا حال ہے؟ نمازی ہم نہیں ہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، قرآن ہم سے پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں سے پڑھنا نہیں آتا، بے پردگی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ بتائیے مسلمانی معاشرے میں کون سا ایسا گناہ ہے جو پایا نہیں جاتا ہے؟ سود خوری دیکھیں مسلمانوں کے معاشرے میں، بے پردگی دیکھیں مسلمانوں کے معاشرے میں، جوا بازی دیکھیں مسلمانوں کے معاشرے میں، جھوٹ دیکھیں مسلمانوں کے معاشرے میں، والدین کی نافرمانی دیکھیں مسلمانوں کے معاشرے میں۔ حضرات محترم مسلمانوں کے معاشرے میں طرح طرح کے گناہ آ گئے ہیں، یہی وجہ ہے ہم ہر جگہ جو ہے کامیاب نہیں بلکہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، نامراد ہوتے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ہے، اب بھی وقت ہے آپ جو ہے دین اسلام کی طرف آ جاؤ، صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، اب بھی وقت ہے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اللہ رؤوف رحیم ہے، غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے بارگاہ رب العزت میں جھک کر جب توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم اور میں آپ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرات محترم آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری بہن بیٹیاں، حضرات محترم میں اپنی تقریر کا خلاصہ اور مختصر پیش کر رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آئے دن آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں جگہ ہماری بہن غیر متحدہ ہو گئی، کافرہ ہو گئی، فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، فلاں یہ ہو گیا، آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم کبھی آپ نے سوچا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مداح رسول انام مولانا محمد فاروق رضا برکاتی دہلوی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اپنی تقریر کا جوہر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرات ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں،
कितनी बहन बेटियां मुर्तद्दा हो गई, काफिरा हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप और हम हैं। इसका जिम्मेदार एक बाप है, इसका जिम्मेदार एक भाई है, इसका जिम्मेदार एक शौहर है। मैं तो यूं कहूंगा इसका जिम्मेदार हर एक मुसलमान, हर एक मुसलमान इसका जिम्मेदार है। कभी आपने सोचा ये हमारी बहन बेटियां गैरों के साथ क्यों जा रही हैं? वजह क्या है? हज़रात मोहतरम, मैंने इस पे बड़ी तहकीक की और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम भी किया। तो वो बहन बेटियां जिनका तसव्वुर नहीं कर सकते गैरों के साथ जा रही हैं। एक दो चीजें हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उस पर अमल करें। एक तो ये मखलूत पढ़ाई, जो मुश्तरका पढ़ाई है लड़के लड़कियों की, वहां पर अपनी बेटियों को न जाने दें। वहां जाती है हमारी बहन बेटियां। हजरात मोहतरम, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, ये गैर मुस्लिम लोगों ने जो लैब के नाम पर इन्होंने बनाए हैं और कोशिशें मिटीगें की हैं, सिर्फ उनको पैसा भी दिया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि तुम मुसलमानों की बेटी को लेके आओगे, 2 लाख रुपए देंगे, मकान देंगे और फला फला की तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे। हजरात मोहतरम, लेकिन मुसलमान अपने कारोबार में पड़ा है, मुसलमान अपने घर बनाने में पड़ा है, पता ही नहीं है उसकी बेटी क्या कर रही है, एक भाई को पता ही नहीं है बहन क्या कर रही है, एक शौहर को पता ही नहीं है उसकी बीवी क्या कर रही है। हज़रात मोहतरम, अपनी बेटी को रोकिए, अपनी बहन को रोकिए, अपनी बीवी को रोकिए। खुदारा आपकी बेटी चाहे ना जाए लेकिन आपकी बेटी का ईमान ना जाए। दूसरी बात ये, जहाँ कोचिंग सेंटर है, ये गैर मुस्लिमों को कई कोचिंग सेंटर है, बड़ी सियासत के साथ ये कोचिंग पढ़ा रहे हैं। वहाँ लड़का आता है, लड़की मुसलमानों की होती है, गैर मुस्लिम लड़के होते हैं, वहाँ ताल्लुक पैदा हो जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, आपको पता ही नहीं है हमारी बहन बेटी क्या कर रही है, ताल्लुक जुड़ जाते हैं। एक वक्त आता है वो लड़की लेकर चला जाता है दूसरी जगह। दूसरी बात ये, आप कोचिंग सेंटर से अपनी बेटी बहन को रोक लो या ऐसी जगह पढ़ाओ जहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हों या मुसलमान लोग जहाँ पर बड़े पर्दे के साथ और एहतियात के साथ पढ़ाया जाए। और तीसरी वजह यह है हजरात मोहतरम, आज जहां पर ये हमारी जहां मुश्तरका नौकरी कर रही है, लड़का लड़की मिलकर जहां नौकरी कर रही है और जो काम और उसका बिजनेस नाम ले रही है, वहां भी ताल्लुकात होते चली जाती हैं। चौथी वजह यह है कि जो गरीब आदमी जिसकी कई बेटियां हैं, बेचारा कई बेटियां हैं, हम जो हैं शादियां बड़ी महंगी कर रहे हैं, बेचारा वो गरीब जो 400 रुपये रोज कमाता है, उसकी 4 बेटियां हैं, कैसे वो शादी करेगा? अपनी बेटी को कैसे वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पाता। हजरात मोहतरम, अपनी शादियों को सादा करो। अगर आपको जो कुछ देना है बिल्कुल खुफिया तौर पर दे दो ताकि उसका दिल न टूट पाए। हजरात मोहतरम, एक वक्त आता है वही गरीब की बेटी और वो गैर मुस्लिम लोग जब अपने सिकंजा उनका तो चल रहा है, हमारी गरीब बेटियों को इतना मुतवज्जे होते हैं और वो पैसे देकर, कभी मोबाइल देकर, कभी पैसे देकर उनके ईमान को लूटने की कोशिश करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा है हजरात मोहतरम, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश ये है कि आप जो है अपनी बहन बेटियों की ईमान की हिफाजत कीजिए। उसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपनी बहन को, बेटी को, अपनी औलादों को दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो। जब आपके बच्चों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, इस्लाम की मोहब्बत जब उनके दिल में गामज़न हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चों के ईमान को लूट ले। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके दिल से, आपके बच्चों के दिल से ईमान को खींच ले। लेकिन जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम ना दो, दुनिया की तालीम आला से आला दो, लेकिन पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, हदीस रसूल सिखाओ, नमाज सिखाओ। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ, जब 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो, सजा दो। बताओ तो सही, कौन है तुम में से बाप, कौन है तुम में से जिम्मेदार? जब तुम बच्चा तुम्हारा स्कूल जाता है, खुद छोड़कर आते हो, लेकर भी आते हो, ट्यूशन भी छोड़कर आते हो, लेकर आते हो, कई काम सीखता है, दुकान पर छोड़ने आते हो। बताओ मुझे, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब आपका बच्चा नमाज पढ़ने नहीं जाता है तो कभी आपने मेरे बच्चों को डांटा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है? जब आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है
آپ نے پوچھا، کبھی آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا اے بیٹی تو پردہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حضرات محترم اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کیجئے، اپنی بیٹیوں کو پردے کی ترغیب دلائیے۔ حضرات محترم یہ بہت مقدس پردہ ہے۔ آج میں سچ کہہ رہا ہوں، آج باپ کے اندر، بھائی کے اندر، شوہر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کی بہن بے پردہ باہر کھڑی ہے، اس کی بیٹی بے پردہ باہر کھڑی ہے، اس کی بیٹی بے پردہ باہر کھڑی ہے، لیکن طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہہ سکے پردہ کرو۔ حضرات محترم قرآن یہ کہتا ہے خود بھی جہنم سے بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے، تمام مسلمانوں کو بچائیے۔ حضرات محترم میری تقریر کا مقصد، میری تقریر کا حاصل یہ ہے، اپنا آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اور قوم کے ہر فرد کو گناہوں سے بچاؤ۔ بہت اچھا پیغام ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم نکاح کرنا اللہ یہ بھی ایک عبادت ہے، لائق مبارک بات ہے وہ لوگ جو یہ نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں تم رزق تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ نکاح کے ذریعے۔ مختصر یعنی آپ کے رزق میں برکتیں ہو جائیں گی، لیکن کب؟ پہلے نکاح کرو۔ لیکن آج ہمارا الٹی منطق پڑھتے ہیں ہم لوگ، جب بچہ جب ہمارا بیٹا سیٹ ہو جائے گا، اچھا کاروبار ہو جائے گا، تب نکاح کریں گے، اور اس کی عمر کر دیتے ہیں وہ زیادہ نہیں۔ حضرات محترم اگر بچہ اس لائق ہو جائے، نان و نفقہ تمام ضروریات پوری کر سکے، فوراً اپنے بچے کی شادی کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور حضرات محترم اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کی رزق میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکتیں ہو جائیں، آپ کا رزق بڑھ جائے، تو آپ نکاح کیجئے اور اپنی اولادوں کا جلد از جلد نکاح کیجئے۔ وجہ یہ ہے گناہوں کا انبار ہمارے معاشرے میں نکاح کی دیری کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، ہم نہ جانے کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو خامیاں غلطی ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سارے حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ